الجديدة هي الشرق الأوسط. السلام علیکم۔ قرآن کیا کہتا ہے میں خوش آمدید، اور یہ ریشنل اسلام پوڈ کاسٹ سیریز کا دوسرا ایپیسوڈ ہم ریکارڈ کر رہے ہیں۔ کنگڈم آف سعودی عربیہ، سعودی عرب کا نام جب بھی ہم سنتے ہیں تو سب سے پہلا جو ہمیں خیال آتا ہے وہ ہمارا دین ہے، ہمارا مذہب ہے۔ کیوں؟ ہمارے سب سے زیادہ مقدس دو مقامات وہاں پہ موجود ہیں، اور بہت سارے لوگ پوری زندگی جمع پونجی کرتے ہیں اور وہاں ان مقامات کی زیارت کرتے ہیں، جو کہ فریضہ بھی ہے ان میں سے ایک۔ اور سب سے زیادہ جو قدامت پسند اس دنیا میں کوئی اگر معاشرہ ہے تو وہ سعودی عرب کا ہے۔ لیکن وہاں پہ ابھی سب کچھ بدلتا دکھائی دے رہا ہے۔ جو محمد بن سلمان کی سربراہی میں سعودی عرب ہے، وہ بہت سارے سٹیپس وہاں پہ کچھ لیے جا رہے ہیں، جس طرح سے ایک جینڈر سیگریگیشن ختم ہو رہی ہے، یعنی کہ اب عورتیں جو ہیں وہ بغیر محرم کے باہر شاپنگ کے لیے بھی جا سکتی ہیں اور ڈاکٹر کے پاس جا سکتی ہیں۔ یعنی کہ وومن امپاورمنٹ سے ریلیٹڈ بھی کافی سارے سٹیپس وہاں پہ کیے گئے ہیں۔ انٹرٹینمنٹ کی اگر بات کی جائے تو وہاں پہ ایک ادارے کا آغاز کیا گیا ہے، جو کہ ہے GAE، جنرل اتھارٹی آف انٹرٹینمنٹ۔ تو انٹرٹینمنٹ سے ریلیٹڈ بھی کافی زیادہ وہاں پہ پروگرس کی گئی ہے۔ آپ نے 2 سال پہلے دیکھا ہوگا وہاں پہ سلمان خان کو اور قدامت پسند لوگوں کے نزدیک کافی زیادہ متنازعہ قسم کی فوٹوگرافی بھی آپ کو دیکھنے کو ملی ہوگی۔ جسٹن بیبر کے کچھ وہاں پہ پروگرامز ہوئے۔ وہ یہ سب کر کیوں رہے ہیں؟ سعودی عرب کی جو اکانومی ہے وہ کافی زیادہ تیل پر منحصر ہے، لہٰذا اب کچھ ان کو سمجھ آنا شروع ہو گئی ہے کہ آنے والے وقت میں دنیا کو تیل نہیں چاہیے، کیونکہ دنیا گرین انرجی کی طرف جا رہی ہے۔ اور دوسرا جو ان کی سب سے بڑی جو ایکسپورٹ تھی یا پھر انکم کا ذریعہ تھا، وہ ہے ریلیجیس ٹورزم، کیونکہ ظاہر ہے جو لوگ عمرہ کے لیے اور باقی جو عبادات کے لیے جو مسلمان وہاں پہ جاتے ہیں، تو اس سے بھی ان کی اکانومی پہ کافی زیادہ فرق پڑتا ہے۔ اب یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ آنے والے دور میں وہ بھی کم ہو جائے گا، کیونکہ ابھی بھی دنیا میں اگر دیکھا جائے تو سب سے زیادہ جو فاسٹسٹ گروئنگ مذہب ہے، ریلیجن ہے، وہ اسلام ہی ہے۔ لیکن ایٹ لیسٹ وہ اپنی اکانومی کو ڈائیورسیفائی کر رہے ہیں مختلف چیزوں سے۔ وہ محمد بن سلمان کہتے ہیں کہ ہم اپنی اکانومی کے جو ذرائع ہیں ان کو وہ بڑھا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے جیو پولیٹیکل اسٹریٹجیز کو بھی چینج کرنا شروع کر دیا ہے، کیونکہ کچھ عرصہ پہلے محمد بن سلمان کو دیکھا گیا کہ وہ ایک انڈیا میں ایک میٹنگ کے لیے گئے، اور اپنے برادر اسلامی ملک کے اوپر سے اس کی فضا سے اڑ کے وہ انڈیا چلے گئے، اور وہیں سے وہ واپس چلے گئے۔ مذہب سے ہٹ کے انہوں نے اپنی جیو پولیٹیکل جو اسٹریٹجی ہے اس کو بھی انہوں نے دیکھنا شروع کر دیا۔ اچھا، وہاں کی عوام کا رد عمل کیا ہوگا؟ یعنی کہ یہ کافی زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ وہ تو کیونکہ وہاں پہ جمہوریت تو ہے نہیں، تو عوام کا رد عمل جاننا بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو اس کے لیے بہت سارے کچھ پولز کنڈکٹ کیے گئے ہیں، جو کہ مختلف نیوز ویب سائٹس پہ، تو کافی پرسنٹیج آف جو وہاں کی یوتھ ہے وہ محمد بن سلمان کے ان اقدامات کے حق میں ہے۔ میں اپنی عوام سے کمپیریزن تو نہیں کر رہا ان کا، لیکن آپ اگر سوچئے کہ اتنا زیادہ ایک قدامت پسند یا کنزرویٹو جو معاشرہ ایک کافی ٹائم تک رہا ہے، تو وہاں پہ اتنی جلدی اگر اس طرح کے اقدامات اگر کیے جائیں تو عوام کا رد عمل اگر ان کی جگہ ہم ہوتے تو کیا ہوتا؟ لیکن وہاں پہ کچھ اس سے مختلف دیکھنے کو مل رہا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ محمد بن سلمان ہیں، وہ ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم دراصل اپنے نیشنل انٹرسٹ میں یہ کر رہے ہیں اور اپنی بقا کے لیے اس طرح کے اقدامات کر رہے ہیں۔ ایک انٹرویو میں انہوں نے کہا ہے کہ دراصل سعودی عربیہ یا مڈل ایسٹ جو ہے وہ نیکسٹ یورپ بننے جا رہا ہے۔ تو اس سے ہوگا کیا کہ ان کے نزدیک کہ جب ہماری اکانومیز مضبوط ہوں گی تو ہم مضبوط ہوں گے، ہمارے جو اسلامی ممالک مضبوط ہوں گے، تو اس سے جو اسلامی ایک نیریٹو ایک انٹرنیشنل دنیا میں جاتا ہوتا ہے اس کو بھی تقویت ملے گی کچھ۔ یعنی کہ سادہ الفاظ میں یہ ہے کہ ہماری کچھ سنی جائے گی۔ دوسرا ایک اور ان کا جو سٹیپ ہے وہ ہے ریڈیکلائزیشن۔ کچھ لوگ الزام لگاتے ہیں کہ جو مسلمان ہیں وہ ان کی بڑی تعداد ایک ریڈیکلائزڈ قسم کے لوگ ہیں، تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں سے وہ اس قسم کا جو اسلام کا ڈوکٹرائن ہے اس کو ماڈریٹ کر رہے ہیں۔ دراصل وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پرانے اسلام کی طرف واپس جا رہے ہیں جو پہلے تھا، اور اس کے علاوہ جو ایکسٹریمسٹ آئیڈیاز ہیں کچھ لوگوں کے جو تھرو آؤٹ دا کنٹری، تو اس کو بھی وہ ختم کرنے جا رہے ہیں۔ تو ہمارے ساتھ آج موجود ہوں گے منصور عباس صاحب، جو کہ ایک عالم ہیں قرآنک اسٹڈیز میں۔
تو ہم ان سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس سارے سینیریو میں کیا ہم پہ کیا فرق پڑے گا، اور اوورآل اسلامک دنیا پہ اور اسلام پہ کیا فرق پڑے گا، کیا اس سے اسلام کو نقصان پہنچے گا یا کچھ فائدہ ہوگا۔ تو بہت بہت شکریہ منصور عباس صاحب اس پوڈ کاسٹ میں شرکت کرنے کا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا۔ منصور عباس صاحب، یہ بتائیے گا کہ اس طرح کے سٹیپس، جس طرح جو کہ میں نے اپنے انٹرو میں ذکر نہیں کیا اس کا، انہوں نے شراب کو بھی لیگلائز کر دیا ہے کچھ جو وہاں پہ ڈپلومیٹس کے لیے۔ اب آپ کو یہ سمجھ آ گئی ہوگی کہ اگر ڈپلومیٹس کے لیے انہوں نے شراب کو لیگلائز کر دیا ہے تو پھر اس میں کوئی بھی ایسی کوئی انٹیٹی نہیں ہے جو کہ یہ دیکھ رہی ہو کہ ڈپلومیٹس ہی شراب پی رہے ہیں یا اور بھی لوگ جو وہاں کے سعودیز ہیں یا وہ بھی اس طرح کے کام کر رہے ہیں۔ تو ایک چیز کو انہوں نے لیگلائز کر دیا ہے، یعنی کہ وہ سمجھ گئے ہوں گے کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ جی میں سمجھ رہا ہوں۔ کیا جو ان کا کہنے کا مطلب ہے کہ ہم یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ دراصل اسلام کو طاقت ملے گی، ہم پاورفل ہوں گے، ہماری بقا ہوگی تو سب کچھ ہوگا، تو کیا آپ اس سے ایگری کرتے ہیں؟ دیکھیں، جہاں تک اس بات کا تعلق ہے شراب کا، تو یہ ٹھیک ہے، اپنی جگہ اسلام میں شراب منع ہے، ٹھیک ہے، اور تمام مسلمان اس پہ متفق ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ایسا نہیں ہے کہ مسلمانوں کے اندر پی نہیں جا رہی ہے، پی جاتی ہے۔ اور رہ گئی بات، اس سے دنیا کے وہ جو دوسرے ممالک بھی ہیں، مسلمان ممالک ہیں، OIC کے تحت جتنے بھی 57 ملک ہیں، تو اور OIC کا ہیڈ کوارٹر تو خود سعودیہ ہی ہے۔ جی، میرا خیال ہے کہ یہ 76 میں بنا تھا نا، تو اس کا ہیڈ کوارٹر تو یہ خود ہی ہے۔ تو اس حساب سے بھی ہمیں بڑا عجیب سا لگ رہا ہوگا یہ سن کے شراب کا۔ تو جو آپ نے یہ بات کی ہے کہ وہ دیکھیں، یہ جو ریفارم جو آپ نے کہا کہ اس سے کہ مسلم امہ پہ کوئی فرق پڑے گا یا نہیں پڑے گا، تو جہاں تک میرا خیال ہے اس پہ کوئی بھی آواز نہیں اٹھائے گا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ جب یہ ریفارم کر رہے ہیں، وہ ریزن آپ کو خود بھی پتہ ہے۔ اب جب وہ ریفارمنگ میں آ رہے ہیں تو ظاہر ہے وہ شراب خانے کن کے لیے کھول رہے ہیں؟ جو لوگ باہر سے آئیں گے، جیسے مڈل ایسٹ کے اندر انٹرنیشنل مارکیٹ ہی ہے وہ UAE وغیرہ میں نا، تو وہاں تو جو ہے ویسے بھی جو ہے شراب وغیرہ مل جاتی ہے ان لوگوں کے لیے جو شراب پیتے ہیں۔ تو یہی چیز یہ یہاں پر بھی کرنا چاہ رہے ہیں۔ اگر ایسا کچھ ہوتا تو اس پہ آواز اٹھتی، اس پہ کوئی آواز نہیں اٹھی آج تک۔ ہاں، رہ گئی بات اس کی کہ جس طرح جہاں تک فائدے اور نقصان کی بات ہے، تو اس کو نہ ہم اب کیونکہ ہماری ذات سے جہاں تک تعلق ہے تو اس سے ہمارے پر تو کوئی فرق نہیں پڑنا، ٹھیک ہے، کیونکہ ہمارا اپنا ایک ملک ہے اور ہمارے یہاں بھی شراب ملتی ہے بھائی، یہاں بھی لائسنس ملا ہوا ہے، اور یہاں پر بھی یہاں یہ کہہ کے دیا ہوا ہے کہ دوسروں کے لیے جو کرسچن ہے وہ پی سکتے ہیں۔ وہاں پر ایسا نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ اب کیونکہ وہاں ایسا نہیں تھا، پہلی دفعہ وہاں ہو رہا ہے، تو یہ ہمیں تھوڑا سا ہمارے لیے سرپرائزنگ ہے کہ بالکل حیرانی ہو رہی ہے کہ یہ کیسے ہو گیا۔ لیکن یہاں پر کیا نہیں ہے، اسلامی دوسرے ممالک میں نہیں ہے، ملتی ہے شراب، یعنی اس کا کوئی میرا نہیں خیال ہے کہ کوئی اتنا افیکٹ پڑے گا اس کا۔ وہ اپنے ملک کی بہتری کے لیے، کیونکہ وہ ریفارمنگ کر رہے ہیں اور اس کے اندر جو تبدیلیاں لانا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو ماڈرن کرنا چاہتے ہیں، لیکن ویسے اسلام کی نظر سے گناہ ہے۔ میں بتاتا ہوں، اسلام میں مسلمان کے لیے گناہ ہے، ٹھیک ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ایک چیز حرام کی ہے ایمان والوں کے لیے، تو اگر کوئی اس کو نہیں مانتا، اس کے اوپر ہماری کوئی زبردستی نہیں ہے کہ ہم اس کو جو ہے نا زبردستی تلوار نکال کے کھڑے ہو جائیں کہ تم نہیں پی سکتے۔ اگر مثال کے طور پہ اس طرح خنزیر کا گوشت وہ لوگ کھا رہے ہیں جو جن کے لیے جائز ہے، ہمارے لیے نہیں ہے، ہم نہیں کھائیں گے، تو یعنی اگر ہمیں تو اپنی اصلاح کرنی ہے اور دعوت دے سکتے ہیں آپ کسی کو، لیکن زبردستی نہیں کر سکتے۔ ہاں، یہ تو جب ہمارے لیے برا ہے کہ اگر ہم وہاں جا کے ہم پئیں شراب تو یہ غلط ہے، تو اپنے اوپر تو ہمیں اختیار ہے کہ ہمیں نہیں پینا، تو اس میں سمجھو کہ کوئی ایسی حیرانی والی بات نہیں ہے۔ ہاں، تکلیف دہ یوں ہے کہ ظاہر ہے کہ وہ مرکز ہے، مسلمانوں کا مرکز کہہ رہا ہوں میں اس کو، ایک مرکز کے اندر اس طرح کی بات ہو رہی تو ہمارے لیے حیرانی ہو رہی ہے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہے وہاں پر، اس پہ کوئی اتنا وہ فرق نہیں پڑے گا جو جتنی آپ نے ابھی بات کی ہے۔ یہ میرا اپنا نظریہ ہے کہ اس دوران مجھے ایسا کچھ نظر نہیں آ رہا کہ اس پہ کوئی انگلی اٹھائے گا، کہیں گے ضرور، کچھ چیمک ہوئی ہوں گی، اس کے بعد یہ بوتل کا جھاگ ہے بیٹھ جائے گا۔ بال اسلام میں کوئی ایسی وہ نہیں ہے کہ ہم کسی اور کو جو ہے نا
کسی نان مسلم کو پابند کریں. اگر وہ ریفارم کر رہے ہیں، نان مسلم آ رہے ہیں وہاں کاروبار کے لیے یا گھومنے کے لیے، تو ہم ان کو پابند نہیں کر سکتے، کیونکہ اگر ان وہ کا جو نہیں کھانا آئیں گے کھائیں. تو ہماری اکانومی ہاں برباد ہو جائے گی اکانومی، جی اور جی بالکل ہمارا بالکل آپ نے صحیح صفحہ کہا. ہستی سے ہم مٹ جائیں گے. ہاں جی بالکل، کیونکہ سروائیول ایسا فاسٹ. نہیں ہے. اللہ کے نبی نے میں مدینے میں رہتے ہوئے کیا یہودیوں سے تجارت نہیں کی؟ سر میں تو نے، اب وہ آپ اس بارے میں بھی بتا دیجئے گا کہ جو ریاست مدینہ تھی، جو اسلام کی پہلی ایک ہوں ریاست تھی ہوں آرگنائز، ہوں اس کے ہوں اندر یہودیوں کے بھی کچھ حقوق تھے، جیوز کے، بالکل تھے جو میں نے سنا ہے. بھائی. جی یہودی قبائل وہاں رہتے تھے مدینے میں. جی. اب یہ تو ہم نے اس کے زبردستی حرمین کانسٹیٹیوشن کر میں. دیا. اصل میں تو ہم جو، آپ نے بڑا اچھا ویسے کہا تھا، تو مجھے ایک چیز مجھے خوشی بھی ہوئی کہ جو آپ نے جس کی ریزن بھی کے اندر آپ نے خود کہہ دیا کہ وہاں پر ہوں ہم عبادت کے لیے جاتے ہیں، حج کے لیے جاتے ہیں. تو پہلی بات تو یہ ہوں. حرمین کا لفظ نہیں بلکہ حرم کہہ لیں، حرم کعبہ کہہ لیں آپ. ٹھیک ہے. جی مدینہ کے اندر ہم زیارت کے لیے جاتے ہیں، لیکن عبادتیں ہماری ساری جو حج کی ادائیگی ہے وہ کعبہ میں ہوتی ہے، مکہ میں ہوتی ہے. بالکل. تو ہاں ایسا نہیں ہے. مدینہ میں تو اللہ کے نبی نے خود، مدینہ کو اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی نے مطلب یعنی دارالحکومت بنایا تھا، وہیں رہے آخری وقت تک وہ. تو کیا ہوں. ڈیلیگیشنز نہیں آتے ہوں گے لوگوں کے وہاں؟ جس طرح اگر کہا جاتا ہے مشرک کا داخلہ منع، تو ایسا کچھ نہیں ہے. یہ تو ہم نے اپنا ایک قیاس بنایا ہوا ہے، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور وہ صحیح بات ہے کہ یہ اصل میں اسلام کو تو ہم نے بگاڑ دیا ہے. حقیقی اسلام تو کچھ وہ یہ اس کی حیثیت ہی نہیں ہے کچھ. ہاں حرم کے اندر کیونکہ ظاہر ہے ان کی بات، اور تو اس کی مخصوص جگہ ہے، وہ محدود جگہ ہے جہاں پر جاتے ہیں، وہاں کوئی وہاں سیکورٹی ہے آج بھی ہے. یہ تو زبردستی اگر ہم اس کو ایشو بنانا چاہیں تو الگ بات ہے مسلمانوں کا، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ اس طرح بنانا چاہیے ایشو. جی. تو آپ کے خیال میں یہ جتنے بھی اقدامات ہیں جو اسلام کو ماڈریٹ کرنے کے، وہ اسلام کے لیے بہتر ہوں گے اور جو عالم اسلام کے لیے؟ دیکھیں جی، اسلام میں ماڈریشن کی گنجائش ہے؟ بالکل ہے، بالکل ہے. اگر نہیں ہوتا تو اللہ تعالیٰ تو منع کر دیتا کہ بھائی یہ جو دوسروں سے کاروبار بھی نہیں کرو، ہوں کسی کے ساتھ بیٹھو بھی نہیں، بات بھی نہیں ہوں. کرو. یہاں تک میں تو اس حد تک کہوں گا کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ نان مسلم کو سلام نہ کرو، ہوں. یعنی ان کو سلامتی نہ دو، یہ بھی غلط ہے. ہوں. میں آپ کو اس چیز کی ایک حوالہ دیتا یہ ہوں قرآن قرآن میں کا، نہیں ہے. تاکہ ہاں جی جی قرآن تو کچھ اور کہہ رہا ہے، وہ سن لیں آپ. وہ ایزا جی. دیکھیں مخاطب کرنے کی بات ہوتی ہے، کسی کو سلام کرنے کے لیے مخاطب کرتے ہیں، سلام بھی کرتے ہیں. ہوں. تو جس طرح اللہ تعالیٰ نے مشرکین کو اللہ تعالیٰ نے جاہل کہا ہے قرآن میں، کئی جگہ ہے ہوں. ان کو جاہل کہہ کے مخاطب کیا مشرک. تو وہاں اللہ تعالیٰ مطلب وہ اس طرح کے سوال کرتے تھے چڑ دلانے والے. تو قرآن کی آیت ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. قرآن میں تو یہ ہے کہ جب ان سے مخاطب ہو تو ان کو سلام کریں گے. جو اللہ کہہ رہا ہے ان کو سلام کرو، اور لیکن ہم کہہ رہے ہیں جی ان کو سلام کرنا جائز نہیں ہے. تو یہ دین کے اندر یہ ساری چیزیں ہم نے پیدا کی ہیں نا، اللہ کی طرف سے تو کوئی ممانعت نہیں ہے، بلکہ وہاں تو حکم ہو رہا ہے قالوا سلاما کہ ان کو سلام کرو. لیکن ہمارے یہاں آج مولویوں نے جو بنایا ہوا ہے، میں تو کئی مولویوں سے میں نے سنا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں ان کو سلام کرنا جائز نہیں ہے. یعنی آپ مسلمان کو سلامتی دے سکتے ہیں، اس کو سلامتی نہیں دے سکتے. بھائی کیا پتہ کب وہ مسلمان ہو جائے، تو کیا اس کے لیے دعا کرنا بھی جائز نہیں ہے؟ تو یہ ہم لوگ اتنے فینیٹک ہو جاتے ہیں. اس نے صحیح کہا، اگر آپ نے صحیح کہا کہ وہ جو چاہتے ہیں کہ اصل اسلام جو ہے وہ حقیقت میں اسلام ماڈرن ہے، اسلام میں تنگ نظری نہیں ہے، یہ ہم نے پیدا کی ہے. ہاں تو اس حساب سے میں تو سمجھتا ہوں کہ جو وہ ریفارم کر رہے ہیں ان کو کرنا چاہیے، اپنی معاشی طور پہ مضبوط ہونے کے لیے ان کو کرنا چاہیے. ایک میرے دوست ہیں، ان کو میں نے یہ کہتے ہوئے سنا، جو کہ ایک وومن امپاورمنٹ کے خلاف ہے نا، تو وہ میں نے ان کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ جو عورت جب پاور میں آ جاتی ہے تو پھر وہ اپنے ڈیسیجن لے لیتی ہے اور آپ جو ہے وہ ہیلپ لیس ہو جاتے ہیں. تو وہ دراصل اسلام کی روح سے بات نہیں کر رہے تھے، وہ ایک سیریس بات کر رہے تھے، مذاق بھی نہیں کر رہے تھے. تو کسی کی مثال وہ دے رہے تھے کہ یہ ہوا، اور پھر کسی ایک سیلیبریٹی کی. تو مجھے اس سے یہ کچھ پتہ چلا ہے کہ یہ جتنے بھی عورتوں پہ ہم قدغنیں لگاتے ہیں تعلیم پہ اور وغیرہ وغیرہ، یا ان کو امپاورمنٹ نہیں حاصل کرنے دیتے، اس سے مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ اس کا اسلام سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے. اس سے یہ والی اس کے پیچھے جو ہے وہ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، اسلام سے کوئی ایک تعلق اسکول نہیں. آف اصل میں تو تھاٹ جو ہے وہ ورک کر رہا ہے. یہ قدغن تو یہ سب سے پہلے تو ان لوگوں نے لگائی تھی جو اسلام مسلمانوں کے سے پہلے ہی چلی آ رہی ہے. تو
کہ اسلام میں جو ہم نے آج کیا ہے نا، یہ کام پہلے عیسائیت میں تھا. عورت کی کئی جگہ توہین میں آپ کو دکھا سکتا ہوں کہ ہے، لیکن آج انہوں نے ترقی کی، آج وہ ان چیزوں کو نہیں مان رہے. بلکہ اگر آپ کو میں دکھانا چاہوں گا تو اتنی توہین ہے کہ جتنا ہمارے یہاں بولا جاتا ہے قرآن میں تو نہیں ہے، ہمارے یہاں بولا جاتا ہے اس سے زیادہ تو میں دکھا سکتا ہوں ان کی کتابوں میں آپ کو، لیکن وہ ہمارا موضوع سر نہیں یہ ہے، اس لیے ان کو چھیڑنا ہمارا. جو محمد بن سلمان نے ایک بات کہی ہے کہ ہم واپس جو ہے وہ اصل والی اسلام کی روح کی طرف جا رہے ہیں. بالکل صحیح کہا. اس کا کیا اصل مطلب اسلام ہے؟ یہی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں جو ہم نے اسلام میں زبردستی ٹھونس دی ہے وہ ان کے قائل نہیں ہے. جیسے جس کو مولویوں کے زمانے میں اس کو بدعت کہہ لیں، وہ چاہتے ہیں کہ یہ بہت سارا جو اتنا مشکل بنا دیا نا اصل اسلام کی طرف جانا. اسلام تو بہت آسان ہے کہ اسلام میں نے میرا خیال ہے کئی دفعہ یہ ذکر بھی کیا ہوگا، اپنے کئی پروگرام سے ذکر کیا ہے کہ ایمان جو ہے نا اس کا روٹ ہے امن. اور یہ جو ہم یقین کہتے ہیں یہ لفظی معنی نہیں ہے، اس کے لفظی معنی تو امن کے ہیں، یہ ہیں اصطلاحی معنی. ہاں تو ظاہر ہے جب آپ ماڈریٹ کرتے ہیں کسی بھی اس کو تو نظام کو، تو وہاں کس لیے کرتے ہیں؟ آپ امن کے لیے تو کرتے ہیں. تو اسلام تو آلریڈی جو ہے وہ امن کی ہی بات کرتا ہے شروع سے. یہ تو ہم نے اتنا مشکل بنا دیا، اتنے فرقے بنا کے اور اتنے فقے اور پتہ نہیں کیا کیا بنا کے اتنا مشکل کر دیا. اسلام تو بہت سمپل ہے اور اس میں بہت آسانی ہے. انہوں نے کہا کہ ہم اس اسلام کی طرف جا رہے ہیں جو کہ دنیا کے لیے کھلا ہے اور دوسرے مذاہب کے لیے کھلا ہے. ہاں بالکل. تجارت تھی ان کے ساتھ تجارت ہے بھائی، ان کو دعوت ہے. تو دعوت تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہر مذہب میں دعوت نہیں دیتے کیا؟ دوسرے مذاہب والے دعوت نہیں دیتے کیا اپنی طرف لانے کے لیے؟ تو آپ بھی دعوت دے سکتے ہو ان کو، مگر یہ کوئی پابندیاں نہیں ہے کسی پر زبردستی. تو بہت ساری باتیں اس طرح اڑائی بھی ہیں کہ زبردستی گردنیں مارو، جبکہ ایسا کچھ نہیں ہے. قرآن میں تو یہ ہے کہ جب مٹ بھیڑ ہو جائے، تو جب مٹ بھیڑ ہوتی ہے تو ہوتا ہی ہے. ہاں وہ اور اس کے علاوہ کانفلکٹ ہوتا ہے. ہاں کانفلکٹ تو اس میں تو مجبوری ہے کہ ہم نہیں اٹھائیں گے تو وہ اٹھائے گا ہم پر. ہاں جی، لیکن اللہ نے کہیں واضح طور پہ نہیں کہا جہاں دیکھو مارو. تو ہم نے اس طرح کی باتیں مشکلات پیدا کر دی ہیں کہ آج دین کو سمجھنا مشکل کر دیا ہے مذہب بنا کے. جیسے دوسرے مذاہب میں تھا، اچھا وہ ان چیزوں سے نکل رہے ہیں، اگر دیکھا جائے تو وہ ان چیزوں سے نکل رہے ہیں، اور جب وہ نکلے ہیں تو کامیاب ہو رہے ہیں. وہ جب ہی ترقی کر رہے ہیں، اور ہم جو ہے اور ہم لے کر آ رہے ہیں اپنے پر وہ چیزیں. انٹرٹینمنٹ کی اگر بات کی جائے تو وہاں پہ ایک، جس طرح میں نے ابھی انٹرو میں بھی ذکر کیا کہ ایک باقاعدہ ایک اتھارٹی قائم کر دی گئی ہے اس کے لیے. تو آپ نے شاید آپ کی نظر سے گزرے ہوں سلمان خان، جسٹن بیبر اور فارمولا 1 کے کچھ وہاں پہ پروگرامز ہوئے. تو آپ اس انٹرٹینمنٹ ایکٹیویٹیز کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں اس دیکھیں ایک بات میں آپ کو بتاؤں پر جس کو ہمارے لوگ مقدس سرزمین کہتے ہیں؟ جی میں بتاتا ہوں. اصل میں وہ ساری کی ساری تو مقدس نہیں ہے، وہ تو ہمارے لیے دو مقدس مقامات جو مکہ کعبہ. نہیں وہ مقدس کیوں ہے اس پہ بھی بات کر لیں گے. پہلے تو میں آپ کو یہ انٹرٹینمنٹ پہ بتا دوں. ٹھیک ہے، آپ نے جو سوال کیا نا، اور اچھا بہت اچھی بات کی ہے کہ یہ اس سوال کا جواب تو مجھے تو ان مولویوں سے چاہیے جو پہلے یہ کہتے تھے کہ ٹی وی دیکھنا منع ہے، اور آج وہ اپنے چینل لے کے بیٹھے ہوئے. ٹھیک ہے، تو ٹی وی کس لیے ہوتا ہے؟ یہ صرف معلومات تھوڑی چیز، اس میں انٹرٹینمنٹ بھی ہوتی ہے. بھائی ایسا کچھ نہیں، میں خود ڈرامے میں دیکھتا ہوں، اچھے ڈرامے ہوتے ہیں، پسند کرتا ہوں اس کو. میں نے خود اس طرح کے لوگوں کو دیکھا ہے کہ جو انٹرنیٹ اور موبائل کو کافی زیادہ وہ برا کہتے تھے. آج مجھے ان کی فیس بک آج ان کے مجھے فیس بک پہ ان کی فرینڈ ریکویسٹ آ رہی ہوتی ہیں انہی لوگوں کی، کیونکہ ان کے پاس اس وقت موبائل خریدنے کے پیسے نہیں تھے انٹرنیٹ کے لیے، یا کچھ اتنی پریویلیج نہیں تھی، تو جو ہی آئی تو وہ حلال ہو گیا. ہاں بالکل صحیح کہا آپ نے، بالکل صحیح کہا. فیصل اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا، ٹھیک ہے، ہمیں کہا بے حیائی کی ریم بنا کیا ہے، بے حیائی سے بچو. نیوڈزم جس کو کہتے ہیں اس کے لیے منع کیا اللہ نے، وہ ہے قرآن میں. کہ بلکہ یہاں تک کہ میں ایک آیت سناتا ہوں کہ سورہ عنکبوت کی آیت ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. تو یہ فحشا جو ہے نا، فحشی کو کہتے ہیں، یہ نیوڈزم ہے، ننگ پنا، اس کے لیے منع کیا اللہ نے.
باقی بات چیت کرنے کے لیے کوئی اللہ نے منع نہیں کیا. یا میوزک اگر وغیرہ. دیکھیں اس زمانے، ہاں جی اچھا جہاں تک میوزک کی بات ہے جی تو جو یہ لوگ میوزک کے بارے میں کہتے ہیں حرام ہے، میں ان کو، حالانکہ میں تو روایتوں کو کوڈ ہی نہیں کرتا، لیکن آج میں مجبوری سمجھ رہا ہوں اپنی کوڈ کرنا، کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ میوزک حرام ہے، تو میں ان کو یہ دکھانا چاہتا ہوں، کیونکہ قرآن میں تو کہیں ذکر ہے ہی نہیں اس کا، اچھا. کیونکہ اس کا تعلق کسی دین سے نہیں ہوتا. دو چیزیں ہوتی ہیں، احکامات جو اللہ کی طرف سے، یعنی جو اللہ ہم سے چاہتا ہے جس کا اجر ہے، اور دوسری چیزیں ہوتی ہیں ہماری جو رسم و رواج ہوتے ہیں ہمارے، ٹھیک ہے، یا ہمارا کلچر ہے، دوسری چیز وہ ہو جاتی ہے. تو یہ چیز کا تعلق جو ہے اللہ کے احکامات سے نہیں ہے، اس کا تعلق ہمارے کلچر سے ہے. جیسے اگر آپ نے دیکھا ہوگا وہ پٹھان لوگ جو ہے نا، وہ ایک مخصوص قسم کا باجا ہوتا ہے ان کا جو بجاتے ہیں، اور وہ اس پہ گول گول گھومتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کا اسٹائل عربوں میں بھی ہے. تو سب جگہ میوزک بھی ہے، ڈانس بھی ہے، یعنی ناچ اور گانا دونوں ہیں. اس کے لیے کوئی اللہ نے کہیں نہیں کہا کہ منع ہے. جو روایتیں ایک طرف یہ بتا رہی ہیں کہ وہ شیطانی عمل، اور یہ دوسری طرف میں آپ کو حدیث سنا دیتا ہوں کہ اللہ کے نبی جب مدینہ میں آئے تھے تو حضرت عائشہ جو ہے وہ ایک دن کسی شادی میں سے آ رہی ہیں، تو واپس آئی ہیں، تو اللہ کے نبی نے ان سے کہا کہ عائشہ میں تمہارے ہاتھ میں کچھ ایسا نہیں دیکھ رہا کہ جو یہاں کا کلچر ہے، یہاں کا جو رواج ہے، تم کیا کچھ لیے بغیر چلیں گے؟ یعنی وہ وہ جو کچھ ہوگا ان کا میوزک ویوزک، تو کہنے لگے کہ تم یہاں جہاں آئے ان کے جو رسم و رواج کے مطابق ہے، ایسا میں نے تمہارے ہاتھ میں کچھ دیکھا نہیں، تو تم نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ یعنی وہ الٹا ان کو مخاطب کر رہے ہیں اس طرح. اچھا دوسری بات، جب یہ خود کہتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ گئے ہیں تو مدینہ میں خواتین نے ڈفلی بجائی اور نبی کے وہ گیت بھی ایک گائے. ہے. ہاں جی، تو کیا وہ ڈفلی میوزک نہیں ہے؟ اب جو یہ وہ لوگ بھی یہ اس طرح کہتے ہیں، کلچر تھا وہ. اب ہاں جو جو یہ عرب لوگ کا کہتے ہیں نہیں کلچر جی تھا وہ کس طرح سے حلال کلچر ہو تھا. گیا، اور باقی جو کچھ اب چیزیں تو ہم نے انڈیا سے انہیرٹ کی ہیں. یہ کہنا کتنی بڑی حماقت کی بات ہے کہ وہ ایک ہاتھ کی دفلی تھی. بھائی وہ ایک ہاتھ کی تھی نا اس زمانے میں، اب دو ہاتھ کی آ گئی اس کے بعد میں. بلکہ میں آپ کو دو ہاتھ کی بھی دکھا دیتا ہوں، وہ حدیث میں ہے ایک جگہ، ڈھولک کے بارے میں بھی ہے. تو بہرحال یہ سب بیکار کی باتیں، ان باتوں کا نا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ کلچر سے ہے. مثال کے طور پہ اگر کوئی یہاں پر میرے گھر مہمان آئے ہوئے ہیں، کوئی اگر اچھے اشعار کے اندر کوئی گانا سنا رہا ہے جسے بے حیائی نہیں ہے، تو میں اس کے اوپر کوئی پابندی نہیں لگا سکتا. میرا بیٹا گاتا ہے بہت اچھا، میرا بیٹا شاعری بھی کرتا ہے، خود اپنے گیت لکھتا بھی، گاتا ہے. میں نے اس کو کبھی نہیں روکا، کبھی میں نے منع نہیں کیا، کیونکہ میں خود اس کو یہی کہتا ہوں کہ بیٹا ان چیزوں کا ہاں بے حیائی نہ ہو. بال ایسا کچھ نہیں ہے، دین سے ان باتوں کا تعلق نہیں ہے. اب جو نہ ماننا چاہیں، اب جو بہت زیادہ فینیٹک ہوتے ہیں، وہ لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، اور مجھے معلوم ہے ایک وقت آئے گا یہ سب چیزیں جو ہے نا خود ہی ختم ہو جائیں گی. جیسے لاؤڈ اسپیکر کے اوپر ایک زمانے میں فتویٰ تھا، حرام کہا تھا اس کو، وہ ختم ہو گیا. موبائل کے اوپر لگا تھا، آج ہر مولانا کے پاس جو ہے وہ نماز پڑھا رہا ہے تو بھی اس کی جیب میں رکھا ہوا ہے. جس کو آٹومان امپائر کہتے ہیں، عثمانی سلطنت. جی جس پہ کہتے ہیں کہ سورج بھی غروب نہیں ہوتا تھا، ایک طرف سے وہاں پہ سورج دن ہوتا تھا اور دوسری سائڈ پہ جو ہے وہ رات. مشرقی یورپ تک ان کی جو سلطنت پھیلی ہوئی تھی. جب پرنٹنگ پریس کی ایجاد ہوئی تو انہوں نے اس کو اڈاپٹ نہیں کیا کہ تاکہ اس کی کہیں فلسفی یہاں پہ تیزی سے نہ پھیل جائے. اور پھر وہ ہوا یہ کہ وہ سلطنت اتنے دھڑم سے گری کہ اتنی بڑی سلطنت اتنی جلدی ٹوٹ جائے، اس کی کوئی مثال یعنی کہ نہیں ملتی تاریخ میں. آپ اڈاپٹ نہیں کرتے جب چیزوں کو، تو ایک دنیا کی ریس میں جس طرح دنیا جا رہی ہوتی ہے اس طریقے سے آپ اپنے آپ کو ڈھالتے نہیں ہیں، تو پھر آپ دھڑام سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں. نہیں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ ہمیں دنیا کے ساتھ قدم ملانا ہے. مطلب ترقی جو ہے وہ صرف یہ نہیں ہے کہ کسی ایک مخصوص مذہب کے لیے الاؤ ہے، باقی کے لیے الاؤ نہیں ہے. ترقی آپ کا بنیادی حق ہے، ہمارا سب کا حق ہے. اچھی تعلیم ہمارا حق ہے. اب اگر یہ میں بولوں کہ جی وہ سوائے مدرسے کی تعلیم کے یہ والی تعلیم نہ دو، دراصل تو مطلب احمقانہ بات ہے. ہم یہ پروگرام اپنے لوگوں کے لیے کر رہے ہیں دراصل. تو میں یہ سوچ رہا ہوں کہ
ہمارے یہاں اگر کوئی اس طرح کا لیڈر ہوتا جو کہ پہلے سے، ہاں کیونکہ ہم تھوڑے سے کم کنزرویٹو ہیں ان کے مقابلے میں، ہاں یعنی ہاں اتنے ہاں قدامت پسند معاشرہ، بالکل ایگزیکٹلی اس طریقے سے ہم ہوتے، اور پھر کوئی لیڈر ہمیں ماڈرنائز کرنے کی کوشش کرتا تو اس پہ تو پہلی تو بات ہے ابھی تک وہ زندہ ہی نہ ہوتا، تو ہوتا بھی تو وہ چھپتا پھر رہا ہوتا، اور ہیرو ہاں بننے اس کو والے مار لوگ دیا ہیں تھا، وہ صحیح اس کہہ کو رہے کب ہیں تک ہاں ابھی تک مار ہاں چکے ہوتے۔ تو یہ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ وہ لوگ تو زیادہ اسلام کو فالو کرتے ہیں، ہم سے زیادہ کرتے ہیں، اتنا مجھے پتہ ہے، نماز بھی نہیں نہیں زیادہ بالکل پڑھتے ہیں، آپ صحیح کہہ رہے ہم ہیں۔ میں ٹالرنس کیوں نہیں ہے؟ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ یہ سب چیزیں رفتہ رفتہ ایک دم کوئی چیز ختم نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، اور ایک زمانے میں بھی ایسا ہی تھا، جب مطلب یعنی میں بھی کسی نہ کسی گروپ میں ہی تھا پہلے، کسی مذہب کے، ایک میں نکلا، دوسرے میں گیا، تیسرے میں گیا، آخر میں جب مطالعہ کرتے کرتے ایک وقت آیا جب قرآن سے قربت ہوئی، پڑھا تو بہت ساری چیزیں سمجھ میں آئیں، تو یہ ہم، رفتہ رفتہ چھوٹا۔ اب تو میں بوڑھا ہو چکا ہوں، لیکن اللہ کا شکر ہے پھر بھی تقریباً 20 سال سے مطالعے میں نے یہ چیز، مطلب 20 سال ہو گئے تھے مجھے ان چیزوں کو چھوڑے ہوئے، ورنہ اس سے پہلے میں بھی وہ شب برات اور یہ سب کچھ مان رہا تھا۔ تو یہ وقت لگتا ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ پٹھان قوم کے اندر پینٹ پہننا برا سمجھا جاتا تھا، اور آج آپ دیکھ لیں ایسا کچھ نہیں ہے۔ تو یہ اپنا جو بھی عبادات ہے وہ اپنی جگہ ہے، لباس اپنی جگہ ہے، اور یہ آپ کہنا انڈونیشیا اور ملیشیا کو دیکھ لیں کہ وہاں پہ بھی زیادہ اسلام ہے، ہماری بنسبت تو ہاں زیادہ ہے، لیکن ہاں اس ہاں طرح کے واقعات وہاں پہ نہیں ہوتے جس طرح ہمارے یہ سری لنکن ایک نہیں فیکٹری کے ہاں مینیجر کے ساتھ ہوا تھا وہاں ہاں سیالکوٹ ہاں میں، اس ہاں کو ہاں زندہ جلا دیا تھا ان لوگوں نے۔ تو ہاں ہاں ہم بالکل بڑے بالکل آسانی صحیح سے یہ بات ہے۔ کہہ دیتے ہیں، بیان دے دیتے ہیں اور ٹویٹیں کر دیتے ہیں کہ یہ تو دس از ناٹ ٹرو اسلام۔ دراصل ان بندوں ہاں کا جب انٹرویو کیا گیا تو وہ تو بڑے مزے سے کہہ رہے تھے کہ ہم نے تو اس طرح کوئی بھی کرے گا ہم اس کو یہی حال کریں گے اس ہوں، کا۔ تو ہاں صحیح بات ہے۔ ان کے نزدیک اسلام کی جو انٹرپریٹیشن ہے وہ بالکل مختلف ہے، اور یہ جو ہاں لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ دس از ناٹ ٹرو اسلام، یہ دراصل ان کے نزدیک وہ ٹرو اسلام نہیں ہوتا۔ وہ جو کر رہے ہوتے ہیں، جو اس طرح کے ہاں واقعات کر رہے ہوتے ہیں، ہاں ان کے نزدیک وہ بالکل، ان کو لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ بالکل ٹھیک ہے۔ تو لوگوں کو کس طریقے سے ہوں ہم اسلام سکھائیں کہ وہ یہ جو ہم جس طرح پرویز ہود بوائے، انہوں نے ایک آرٹیکل لکھا اور انہوں نے بڑے مزے سے اس چیز کو ڈسکرائب کیا کہ پاکستانی قوم دراصل اسلامسٹ نہیں ہے، ہاں عجیب و غریب قوم ہے۔ تو ہم کس ہاں طریقے ہاں سے اسلام لوگوں کو سکھائیں کہ نہیں نہیں بالکل ہاں ایسے عجیب و غریب نہ ہوں ہم، نہیں، جس اس طرح کے کا واقعات ہو رہے یہی ہیں حل اب؟ ہے۔ دیکھیں ایک زمانہ تھا کہ اسلام جو ہے وہ مدرسوں سے پھیلتا تھا، مسجدوں اور مدرسوں سے۔ آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ لوگ جمعے کی نماز میں بھی جب جا رہے ہوتے ہیں جب دوسری اذان ہوتی ہے، ہم، یعنی خطبے کی اذان ہوتی ہے، بیان میں نے نہیں دیکھا بیان میں کبھی مسجد بھر گئی ہو، ہم، تو وہ دوسری اذان پہ جاتے ہیں کہ بس اب خطبہ ہوگا، اور خطبے کے لیے وہ کھڑا ہو گیا امام، اور کسی کو یعنی اب کوئی بیان بلاسفیمی پہ سننا نہیں مارنا چاہتا۔ ہو، اس پہ الزام لگا ہاں کے، بڑی آسان سی بات ہے، کسی کے ساتھ جھگڑا ہاں ہو گیا آپ کا، آپ اس کو ہاں اس پہ الزام لگائیں کہ اس نے تو بلاسفیمی کی ہے، آپ نہ ہاں صرف آپ اس کو مارنے کے لیے ریڈی ہوں گے بلکہ پورا ایک جتھا عوام کا اس کو ہاں اس پہ ہاتھ صاف کر کے جنت حاصل کرنے کے چکر میں پڑ جائے گا۔ تو ہاں بس، مسجد میں کوئی تو بھی نہیں یہ جا جو رہا۔ جی اب وہ کیوں نہیں جا رہے، میں بتا رہا ہوں نا، اس طرح کے بیان ہم، ہوتے ہیں۔ ہم، تو اتفاق ایک سے میں نے ایک سوال کیا تھا ہم، کہ یار تم جو ہے نا وہ مطلب یعنی آئے تھے تو بہت دیر سے آئے تھے، تم ابھی آئے اور فٹافٹ جو ہے نا نماز پڑھ کے نکل؟ تو کہنے لگا نہیں وہ اصل میں نا ان کے بیان نہیں سننا چاہتا۔ میں نے کیوں؟ کہہ رہے یہ اب وہ غیر مسلک کا تھا نا، ان کے مسلک کا نہیں تھا، کہہ رہے کم از کم نماز تو اپنی ہو جائے گی نا یار۔ تو میں ہنس پڑا، میں نے کہا اچھا۔ تو یہ لوگوں کے ذہن میں اب کچھ چیزیں اور ہیں۔ دیکھیں سوشل میڈیا جب سے آیا نا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت ساری تبدیلیاں بھی لے کر آئے یہ اپنے اندر، یعنی وہ بہت سارے ایسے واقعات جن کو پہلے ہم سن کے جو ہے مطلب بڑا سمجھتے تھے کہ بڑی روحانیت مل رہی ہے، آج لوگ کہتے ہیں یار قصے کہانیاں ہیں۔ اور وہ لوگ، ہماری نئی نسل بہت تیز ہے، اور یہ خاص طور پہ آپ نے بڑا اچھا کہا کہ جو ہم بات کر رہے ہیں یہ کیا ہے۔ اگر کسی کو اعتراض ہے تو ظاہر ہے ہم سے کمنٹ کرے گا، وہ ہم سے سوال کرے گا، ہم اس کو حوالہ دیں گے کہ بھائی یہ دیکھ لیں، اور اگر ماننا چاہے تو مانے، نہیں ماننا چاہے تو ہمیں بھی کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ہم تو خود کہتے ہیں کہ بھائی ہمارے پر لاگو توڑیے کہ ہم آپ کو منوائیں، جو مجھے کرنا ہے وہ تو میں کروں گا، کسی کے کہنے سے تھوڑی کروں گا جب تک میں اپنے اندر اطمینان نہ پاؤں۔
تو بہت سارے لوگ ہوتے ہیں مطمئن ہو جاتے ہیں. ایک سسٹم ہے, اس کے ذریعے اس طرح رفتہ رفتہ یہ سب. اب کیونکہ دور بہت زیادہ فاسٹ ہو گیا ہے, اب تو بچے بھی بہت سوالات کرنے لگے, ہوں تو تبدیلی آئیں گی یہ. اور یہ سب ہونا چاہیے, میں تو سمجھتا ہوں یہ سب ہونا چاہیے. جو ہو رہا ہے صحیح ہو رہا ہے, ہوں اور ایسا ہونا چاہیے. بہت بہت شکریہ منصور عباس صاحب. آج کا ہمارا جو پوڈ کاسٹ اتنا ہی تھا. انشاءاللہ ہم اسی طرح کے ہم ٹاپکس آپ کے لیے لے کے آتے رہیں گے جس پہ لوگ اکثر بات نہیں کرتے. اسلام اور سیکولرزم, دراصل جو جب پاکستان بن رہا تھا تو لوگ, کچھ مسلمانوں کا یہ ماننا تھا کہ جو ریاست جو ہے وہ ایک سیکولر ہونی چاہیے, نہ کہ اسلامی ریاست ہونی چاہیے. تو اس طرح کے بھی ہم جو موضوعات پہ بھی انشاءاللہ بات کرتے رہیں گے. اب آپ یہاں پہ آپ کے ذہن میں ایک کنفیوژن ہوگی کہ جس طرح کے اقدامات ہم سعودیہ کی بات کر رہے ہیں کہ وہ کر رہے ہیں اپنے معاشرے کو تبدیل کرنے کے لیے, تو وہ تو ہم بہت پہلے سے کر چکے ہیں. جیسے جینڈر سیگریگیشن بہت زیادہ کم ہے یہاں پہ, اور عورتوں کی امپاورمنٹ سعودیہ کے مقابلے میں بہت بہتر ہے یہاں پہ. کافی ساری چیزیں اس سینس میں جس جو ہم نے بات کی ہے اس میں ہم تو کافی زیادہ بہتر ہیں, تو پھر ہم کیوں نہیں ہیں اتنے زیادہ ترقی یافتہ؟ تو اس کی سب سے بڑی وجہ تو ابھی ہم نے اپنے پوڈ کاسٹ میں بھی ذکر کیا ہے کہ ہم تھوڑے سے عجیب و غریب ہیں. اور دوسری چیز جو سب سے مین جو ایک ٹیکنیکل فیکٹر ہے وہ یہ ہے کہ ان سے ہمارا کمپیریزن بنتا نہیں ہے, کیونکہ وہ ایک آئل پروڈیوسنگ کنٹری ہے جو سعودی عربیہ ہے. ہمارے پاس تو آئل ہے نہیں. اب وہ تو قدرتی ایک معاملہ ہے, اس کو ہم کنٹرول کر نہیں سکتے. ہمارے پاس صرف اور صرف ایک ہی آپشن ہے کہ ہم اپنے آپ کو زیادہ تعلیم یافتہ کریں اور زیادہ ماڈرنائز کریں, ایڈوانس کریں دنیا کی ریس میں. اب ماڈرنائز کا مطلب یہ بالکل نہیں ہوتا کہ ہم ان اسلامک ہو جائیں. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ باقی دنیا ایک اکنامکلی جس طریقے سے ایڈوانس جا رہی ہے اس ریس میں ہم زیادہ تیزی سے دوڑ رہے ہوں. یعنی کہ جو کچھ باقی دنیا کر رہی ہے ہم وہ کر رہے ہوں. ہم اکثر ڈٹرمن بھی اسی بیس پہ کر رہے ہوتے ہیں اپنے آپ کو انڈیویجولی بھی, کہ ہم کتنے امیر ہیں, ہمارے پاس کتنی مہنگی گاڑی ہے. ہم اپنے رشتہ دار یا کسی دوست کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اس کے پاس کتنی ہے, تو اس بیس پہ ہماری جو سوشل کلاس کے لوگ ہیں جو ہمارے دوست ہیں. تو یہ دنیا بھی اسی طرح سے چل رہی ہے. جو آج کی دنیا کی ریس میں جتنا زیادہ تیزی سے دوڑ رہا ہے وہ ترقی کر رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا تو ہم پیچھے کی طرف جانا شروع ہو جائیں گے کہ حضرت سلمان علیہ السلام کا ہم نظام حکومت یہاں پہ آج کی دور میں ہم لے آئیں. تو مجھے تو یہ نہیں سمجھ آتی کہ دنیا اگر آگے جا رہی ہو اور ہم پیچھے کا سوچ رہے ہوں, تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے. اور ان میں سے جتنی بھی باتیں ہم کر رہے ہیں یہ بالکل بھی ان اسلامک نہیں ہے. یہ ہم مزید اپنے پوڈ کاسٹ سیریز میں ہم اس کو ایکسپلین کریں گے, اس کو مزید. ہمارے ساتھ منصور عباس صاحب ہی ہوں گے, اور بھی ہم جو اسلامک اسکالرز ہیں ان کو بھی, مفتی اور جو اسلام کو سمجھنے والے لوگ ہیں ان کو ہم لے کے آیا کریں گے. بہت بہت شکریہ یہ ایپیسوڈ دیکھنے کا. آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے آپ نیچے کمنٹس میں ہمیں بتا سکتے ہیں. اپنی فیڈ بیک آپ ضرور ہمیں دیجیے گا. بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.